خود تو یہ سارے بابے ہاسپٹلس میں ہی جاتے ہیں, میں نے تو نہیں دیکھا. یہ باپا جانی نے پچھلے دنوں کیا کہا کہ جی ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ گھٹنوں کا درد ہے اور میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا. تو مفتی صاحب نے کہا کہ باپا جانی آپ تو دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے دادا صاحب کی گھوڑی. میرے چھوٹے بھائی اور بہن اکثر بیمار رہتے ہیں اور میرے والدین پریشانی کی حالت میں ان کو پیروں کے پاس لے جاتے ہیں. میں منع بھی کرتا ہوں کہ بابے تشائی کوئی نہیں, یہ کہہ کے منع کریں گے پھر تو زبردستی لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, ان کو آپ یہ بتائیں کہ یہ جب بچے پیدا ہوئے تھے ان کا ختنہ کیوں نہیں بچوں کا اپنے بابوں سے کروایا. تو باقی دعا تو آپ کسی نیک آدمی سے کروا سکتے ہیں جو اپنی عبادت نہ کرواتا ہو, لیکن میڈیکل علاج کی طرف جائیں. خود تو یہ سارے بابے ہاسپٹلس میں ہی جاتے ہیں, میں نے تو نہیں دیکھا. یہ باپا جانی نے پچھلے دنوں کیا کہا کہ جی ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ گھٹنوں کا درد ہے اور میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا. تو مفتی صاحب نے کہا کہ میز کرسی پہ آپ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, کیونکہ پہلے انہوں نے لکھا تھا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. تو میں نے کہا یار مفتی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ باپا جانی آپ تو دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات, زید کا درد سر کا جائے, یہی لگی میری آس. دادا صاحب کی گھوڑی اپنی طرح وظیفہ بھی بھول گیا. آپ کو کتنی دو نمبری ہے, مطلب یہ سیریس بات ہے. ایک تفنن والی بات تو ہے, سیریس بھی ہے کہ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ دادا صاحب کی گھوڑی پڑھنا ہے, خود کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز نے بتایا اور میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا. یار ڈاکٹر سے تو پہلی بات ہے آپ کو مشورہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. دوسرا, ڈاکٹر نے اگر بتایا تھا تو مفتی سے جو مشورہ کیا ہے تو مفتی نے بھی آپ کو غلط مشورہ دیا ہے. مفتی کا کام تھا وہ کہتا کہ آپ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. مفتی نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کا علاج کوئی نہیں ہے, آپ کرسی میز پہ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیں. اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کو بزرگوں کے پاس بھیجتے ہیں, خود ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. اور ان کے مفتی بھی کتنے سمجھدار ہیں, وہ بھی ان کو وظیفے نہیں بتاتے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس معاملے میں یہ ریئلسٹک دنیا میں رہ رہے ہیں. آپ کے معاملے میں انہوں نے ایک شیطانی دنیا کھڑی کی ہوئی ہے جسے یہ روحانی دنیا کہتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا بھائی, دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. نبی اسلام بھی صحابہ کرام کا علاج کروایا کرتے تھے. جو معجزات آپ سے ظاہر ہوئے وہ آپ کا خاصہ تھا, اور وہ بھی ہر موقع پہ نہیں ہوئے. دیکھ لیں نبی اسلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے, ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, آپ نے ہاتھ پھیرا بالکل صحیح ہو گئی. لیکن آپ کے اپنے جب دانت ٹوٹے ہیں تو وہ پھر ٹوٹے ہی رہے. وہ یہ نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام نے رکھ کے تو جوڑ لیے ہوں, وہاں اللہ کا حکم نہیں تھا تو وہ دانت شہید ہی رہے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس وقت معجزہ ظاہر ہوگا. اپنے لیے کوئی نہیں ہوا, دوسروں کے لیے ہوا ہے, اللہ کی مرضی. خود فاقے کاٹے ہیں, اور دوسری طرف جب کھانا کم پڑتا تھا برکت کی دعا کی ہے. 10 بندوں کا کھانا 300 بندوں نے کھا لیا. مبارک ہاتھ پیالے میں رکھے ہیں, بخاری مسلم میں ہے, 1500 بندوں نے وضو کر لیا, جانوروں کو پلا لیا اور مشکیزیں بھی بھر لی ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے کس وقت معجزہ ظاہر ہو. انہوں نے تو کرامات کو انبیاء کے معجزات سے بھی بڑھایا ہوا ہے, جو کہ ہے بھی کوئی نہیں ان کے پاس, اور کہانیاں کروائی ہوئی ہیں آپ کو.